الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ محترم دینی بھائیو بزرگوں دوستو، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے کہ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو چاہے بڈھی ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو چاہے کوٹھیوں میں رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، مسافر ہو چاہے مقیم ہو، موت کے اس تلخ گھونٹ کو، موت کے اس تیتے گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو یہ موت ماں کی گود میں آتی ہے جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کے رکھ دیتی ہے، اور کبھی یہ موت بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ موت بڑھاپے میں آتی ہے۔ الغرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی موت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے، جس موت سے تم فرار کرتے ہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، وہ ضرور بھی ضرور تمہیں کہیں ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر و باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جہاں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن کامیابی کا جھنڈا آگے کی طرف سے داہنے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا لے جاؤ ان کو جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ آج کے بعد کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا، رشوت اور سود سے اگر تم نے اپنی جیب کو بھرا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر اگر تم نے ڈاکہ زنی کی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا لے جاؤ ان کمبختوں کو جہنم میں اوندھا منہ پھینک دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے عزیزوں، انسان کو دنیا کے اندر چند سال لینا ہے، 60 سے 70 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تک ہار کر، خون اور پسینہ کو ایک کر کے دولت کو جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو اس کی ساری کی ساری دولت، اس کی ساری کی ساری کمائیاں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ پھر لوگ تھوڑا سا احسان کر دیتے ہیں، لوگ نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں، اور قبر کے اندر دفنا کر سارے کے سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں، بل ایک چیز ان کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ ہوتے ہیں ان کے اعمال، خواہ اچھے ہوں یا برے، وہی ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور اعمال جاتے ہیں۔ اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور ان کے اعمال لے جاتے ہیں، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ حدیث شریف میں اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، اس کے 3 بھائی ہیں۔ وہ شخص سب سے بڑے بھائی سے پوچھتا ہے بھائی جان تو یہ بتا، اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ سب سے بڑا بھائی کہتا ہے کہ دیکھو، جب تک تمہارے جسم کے اندر روح باقی ہے تب تک تو تیری میری رشتہ داری ہے، میں تیرا ساتھ دیتا رہوں گا، جوں ہی تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی اسی وقت میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا، اسی وقت سے تیرا اور میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ صحابہ یہ بھائی کیسا لگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھائی کام کا نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جانتے ہو یہ بھائی کون ہے؟ یہ بھائی تمہارا مال ہے۔ یہ مال کب تک ہمارے ساتھ رہے گا؟ جب تک ہمارے جسم کے اندر روح باقی ہے یہ مال ہمارے ساتھ رہے گا، جو ہی جسم سے روح نکل جائے گی اسی وقت یہ مال ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا۔
پھر وہ بھائی اس سے چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہے بھائی جان تو یہ بتا اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس سے چھوٹا بھائی کہتا ہے دیکھو میں تمہاری دیکھ بھال کرتا رہوں گا، تمہاری نگہبانی کرتا رہوں گا، تمہارا دوا علاج کرتا رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تجھے غسل دے کے کفن پہنا کے تیرا جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ صحابہ یہ بھائی کیسا لگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی بھائی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو یہ بھائی کون ہے؟ یہ بھائی تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ بھائی تمہارے ماں باپ ہیں، یہ بھائی تمہارے خاندان اور قریبی لوگ ہیں، یہ سارے لوگ کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ جب ہم بیمار ہو جائیں گے ہماری عیادت کے لیے آ جائیں گے، دوا علاج کر دیں گے، لیکن جو ہی انتقال ہو جائے گا سب ہمیں قبر میں چھوڑ کر کے واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ بھائی سب سے چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہے بھائی جان تو یہ بتا اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ سب سے چھوٹا بھائی کہتا ہے میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ صحابہ یہ بھائی کیسا لگا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ یہ بھائی کام کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو یہ بھائی کون ہے؟ یہ بھائی تمہارا اعمال ہے، یہ اعمال دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، یہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے تنہائی میں بیٹھ کر کہ وہ عمل ہمارے پاس کتنا ہے جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے، جو قبر کی اس کٹھن گھڑی میں ہمارے دوست یار، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کٹھن گھڑی میں جو کام آنے والا اعمال ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ آج کا انسان یہ سوچتا ہے ابھی تو جوانی ہے، جب جوانی سے فائدہ اٹھانے جو، جب داڑھی پک جائے گی بال پک جائیں گے تو ہم بھی تمہاری طریقے سے نماز پڑھ لیا کریں گے، روزے رکھ لیا کریں گے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موت انسان کو ماں کی گود میں بھی آتی ہے، موت انسان کو بھرپور جوانی میں بھی آتی ہے، موت نہ کسی کی جوانی کو دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی شکل و صورت کو دیکھتی ہے۔ اس لیے میرا عزیزو موت کی تیاری کرو اور یہاں سے یہ بات یاد رکھ کے جاؤ ایک نہ ایک دن موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ اس لیے دوسرے کے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ رکھ کے یہ عبرت حاصل کیا کرو کہ آج نہیں تو کل اسی طریقے سے میرا بھی جنازہ اسی طریقے سے قبرستان کی طرف جائے گا، کسی کو قبر میں دفن کرتے ہوئے مٹی ڈالتے ہوئے یہ تصور کر لیا کرو آج نہیں تو کل ہمیں بھی لوگ اپنے ہاتھوں سے اسی طریقے سے دفن کریں گے، اور جیسے یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے ہمیں بھی اسی طریقے سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔